الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فعن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے شوال کی وجہ تسمیہ بتاتا چلوں۔ شوال کو شوال کیوں کہا جاتا ہے؟ شوال کے مہینے کو شوال کا نام کیوں دیا گیا؟ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ تسمیہ یہ بتلائی ہے، انما سمی شوالا لأن فیہ شالت ذنوب المؤمنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوال کے مہینے کو شوال اس لیے نام رکھا گیا کہ اس مہینے کے اندر مومنوں کے گناہ کو معاف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، مومنوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کی نماز کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ انصرفوا مغفورا لک، اے میرے بندو، اے امت محمدیہ کے روزہ دارو، تمہیں تمہارے روزے کے عوض، تراویح کے عوض تمہاری مغفرت کر دی، تم عیدگاہ سے بخشے بخشائے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ قد ارضیتمونی ورضیت لکم، اور تم مجھ سے راضی ہو گیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوال کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر عید الفطر کے دن شوال کی پہلی تاریخ کو اللہ رب العزت اس امت کے روزہ داروں کو روزہ اور تراویح کے عوض اور رمضان کے اندر نیک اعمال کے عوض اللہ تعالیٰ اس امت کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ بخشے بخشائے تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ یہ شوال کی وجہ تسمیہ ہے۔ شوال کو شوال نام رکھنے کی وجہ حدیث کے اندر مومنوں کی گناہ اس مہینے میں معاف ہوتے ہیں۔ شوال المکرم کو کئی طرح سے فضیلت حاصل ہے۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ شوال کا مہینہ رمضان کے اختتام پر شوال کا مہینہ آتا ہے۔ رمضان اختتام ہوا، شوال کا مہینہ کا ابتدا ہوا، شوال کے مہینے کا آغاز ہوا۔ ایک تو رمضان کا پڑوسی شوال ہے، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ عید الفطر کے بعد 6 روزے اس مہینے کے اندر شوال المکرم کے اندر رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی تہوار جو خوشیوں کا تہوار ہے، اسلامی تہوار اسی مہینے کے اندر منایا جاتا ہے۔ اسلامی تہوار عید الفطر کی نماز کی ادائیگی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ شوال کو یہ شرف اور عزت حاصل ہے، شوال کو یہ مقام حاصل ہے کہ حج کے مہینے کا ابتدا، حج کے زمانہ شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معین مہینے ہیں، حج کے کچھ مقرر مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حج کے کچھ ایام ہیں کہ کچھ مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر حج کریں گے تو حج ادا ہوگا، ورنہ اور مہینوں میں حج نہیں ادا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کچھ معین اور مقرر مہینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث کے اندر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عز وجل الحج اشہر معلومات ذو القعدۃ وذو الحجۃ وشوال۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس آیت کی تفسیر میں حج کے معین مہینے ہیں، اللہ کی طرف سے حج کے کچھ مقرر مہینے ہیں، ان میں سے شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ حج کے ایام ہیں، حج کے مہینے ہیں۔ تو حج کے جو ایام اور مہینے ہیں، جس مہینے سے حج کے آغاز ہوتا ہے، حج مسلمانوں پر حج کی ادائیگی فرض ہوتا ہے، وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ یہ گناہ شوال کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جس مہینے کے اندر اسلامی تہوار منایا جاتا ہے، جس مہینے کے اندر مومنوں کے گناہ معاف ہو، جس مہینے کے اندر حج کا زمانہ ہو، جس مہینے سے حج کے ایام شروع ہو، وہ شوال المکرم کا مہینہ ہے۔